آج ہم استنبول کے بالکل مرکز میں ایک بہت ہی عظیم و شان عمارت کا ذکر کر رہے ہیں جی جو صرف پتھر اور گارے سے نہیں بنی ہے، بلکہ اس میں تو جیسے تاریخ، فن، مذہب، سیاست۔ بالکل، کئی تہیں جڑی ہیں اس سے۔ یہ تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ آیا صوفیہ کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، آیا صوفیہ بازنطینی سلطنت کی ایک شان رہی ہے اور صدیوں سے شہر کی پہچان۔ اس کی کہانی تو قسطنطینیہ یعنی آج کے استنبول اور دنیا کی تاریخ سے جڑی ہے۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کی تعمیر سے لے کر اس میں آنے والی تبدیلیوں اور جو آج کل بحث چل رہی ہے اس سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی تو آئیے ذرا گہرائی میں اس کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروع میں یہ ایک مسیحی عبادت گاہ تھی، ایک بیسیلکا۔ جی، آج جو عمارت کھڑی ہے یہ تیسری آیا صوفیہ ہے۔ تیسری؟ اچھا۔ جی، پہلے دو جو تھیں وہ ہنگاموں میں تباہ ہو گئی تھی۔ یہ والی شہنشاہ جسٹینین اول نے بنوائی، تقریباً 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اور ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ سنا ہے بہت جدید تھا اپنے وقت کے حساب سے۔ بالکل، اسے دو یونانی ماہروں نے ڈیزائن کیا تھا، ایسیڈور اور اینتھیمیس۔ وہ ریاضی دان بھی تھے۔ اور یہ تقریباً 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا کیتھیڈرل رہا۔ 1000 سال؟ جی، اس کا جو بڑا گنبد ہے وہ کمال ہے، وہ پینڈنٹیوز پر ٹکا ہے۔ پینڈنٹیوز؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خاص تکونی قسم کی محرابیں ہوتی ہیں جو گول گنبد کا وزن 4 کونوں کے ستونوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اچھا، تو یہ راز ہے اس کے گنبد کا۔ اور اندر سے؟ اندر سے تو بہت ہی شاندار تھا۔ قیمتی سنگمرمر ستون کہتے مصر اور ایفیسس سے لائے گئے تھے۔ واہ! اور سونے کے موزیک یعنی رنگین شیشے یا پتھر سے بنی تصویریں۔ جی جی۔ یہ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز تھا اور شہنشاہوں کی تاج پوشی بھی یہیں ہوتی تھی۔ فالیون نامی جگہ پر، ٹھیک؟ بالکل، وہ فرش پہ ایک خاص نشان ہے۔ پھر آیا 1453 کا سال، تاریخ بدلی۔ جی، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور پھر انہوں نے فوراً حکم دیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنا دیا جائے۔ فوراً؟ جی ہاں، اور اس تبدیلی میں پھر مینار بنے باہر، جو آج اس کی پہچان ہے۔ بالکل، اور اندر اسلامی خطاطی کے بڑے بڑے گول کتبے لگائے گئے۔ وہ مصطفی عزت افندی ملے؟ جی وہی، جن پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے نام ہیں، اور جو بازانطینی موزیک تھے، خاص کر انسانی تصویروں والے۔ ان کو ڈھانپ دیا گیا پلستر سے، اسلامی روایت کے مطابق۔ صحیح۔ کیا عمارت میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی مضبوطی وغیرہ کے لیے؟ ہاں، 16ویں صدی میں مشہور عثمانی معمار سینان نے اس کی ساخت کو مضبوط کیا، خاص طور پر زلزلوں سے بچاؤ کے لیے۔ یہ تو بہت اہم کام تھا۔ جی، اور بعد میں سلطان مراد سوم نے پرگمن سے وہ سنگ مرمر کے 2 بڑے مرتبان لا کر رکھے، جو آج بھی وہاں ہیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ 19ویں صدی میں مرمت کے دوران فساتی برادران والی۔ جی، انہوں نے موزیک صاف کیے، ریکارڈ کیے اور پھر چھپا دیے۔ ہاں، عجیب سی بات ہے، تاریخ کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش کہہ لیں۔ پھر آیا 20ویں صدی کا دور۔ جی، ایک اور بڑی تبدیلی۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال آتا ترک کی حکومت نے اسے میوزیم بنا دیا۔ سیکولر جمہوریہ کے ویژن کے تحت؟ بالکل، تاکہ یہ ایک غیر جانبدار ثقافتی ورثہ بن جائے، سب کے لیے کھلا ہو۔ اور میوزیم بننے کے بعد وہ چھپے ہوئے موزیک؟ وہ دوبارہ کھولے گئے۔ کئی اہم موزیک جیسے وہ حضرت مریم اور بچہ مسیح والا مرکزی محراب کے اوپر ہے، تھیوٹوکوس موزیک۔ جی، یہ امریکی بیزنٹینی انسٹیٹیوٹ کی مدد سے ہوا اور آیا صوفیہ ترکی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقام بن گیا۔ لیکن یہ میوزیم والا دور بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ پچھلے کچھ سالوں سے، تقریباً 2013 کے بعد سے اسے دوبارہ مسجد بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور پھر 2020 میں فیصلہ آ گیا؟ جی، جولائی 2020 میں ترکی کی اعلیٰ عدالت نے 1934 کا فیصلہ منسوخ کیا اور صدر ایردوان نے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا۔ اس پہ رد عمل تو کافی آیا تھا دنیا بھر سے۔ بہت آیا، ملا جلا رد عمل تھا۔ یونیسکو نے کہا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ جی، کئی مغربی ممالک اور چرچ تنظیموں نے تشویش ظاہر کی۔ دوسری طرف بہت سے مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ترکی کی عدالت نے بنیاد کس چیز کو بنایا؟ انہوں نے سلطان محمد فاتح کے اصل وقف نامے کا حوالہ دیا، جس میں اسے مسجد کے طور پر وقف کیا گیا تھا۔ تو آج کیا صورتحال ہے؟
مسجد ہے، لیکن کیا سیاح جا سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک فعال مسجد ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن نماز کے اوقات کے علاوہ سیاحوں کے لیے کھلی ہے۔ اچھا۔ البتہ اب غیر ملکیوں کے لیے داخلہ فیس ہے، اور نماز کے وقت کچھ موزیکس پردوں سے ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ تاریخ اور حیثیت تو سمجھ آ گئی، عمارت میں خود کیا خاص چیزیں ہیں دیکھنے والی؟ دیکھیں، گنبد اور پینڈنٹیوز تو ہیں ہی کمال۔ اس کے علاوہ وہ بڑا شاہی دروازہ ہے، امپیریل گیٹ۔ جی، پھر ماربل کا دروازہ ہے، اور وہ ایک ستون ہے جسے روتا ہوا ستون کہتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں، لوگ منت مانگتے ہیں۔ جی، کچھ ایسی روایات ہیں۔ اور ایک اور حیران کن چیز، وہ وائکنگز والے نشانات؟ بالکل، اوپری گیلری میں ریلنگ پر وائکنگز کے رونق حروف میں نام یا نشانات کندہ ہیں۔ 9ویں یا 10ویں صدی کے؟ غالباً اسی دور کے، شاید بازنطینی فوج میں شامل وائکنگ سپاہی تھے۔ کیا بات ہے! تاریخ کی ایک اور پرت، اور موزیکس میں سب سے اہم کون سا ہے؟ میرے خیال میں ڈسس موزیک، جو اوپری گیلری میں ہے۔ جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ ہیں؟ جی، اسے بازنطینی آرٹ کے نشات ثانیہ کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ بہت ہی عمدہ کام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تو استنبول کی اور شاید دنیا کی تہذیبی، سیاسی، مذہبی تبدیلیوں کا آئینہ ہے۔ بالکل، بازنطینی کیتھیڈرل، عثمانی شاہی مسجد، سیکولر میوزیم اور پھر مسجد، ہر دور نے اس پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں تاریخ کی اتنی ساری پرتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی حیثیت پر بحث آج بھی جاری ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ثقافتی ورثے کا مطلب کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے۔ یہ کافی پیچیدہ سوالات ہیں۔ اور شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ آیا صوفیہ جیسی جگہ، جس کی تاریخ اتنی متنوع ہے، اتنی تہ در تہ ہے، کیا اسے کسی ایک شناخت میں قید کیا جا سکتا ہے؟ یا اس کی اصل خوبصورتی ہی اس کی اس کثیر الجہتی شناخت میں ہے، یہ کہ وہ مختلف تہذیبوں، عقائد اور زمانوں کا ایک سنگم ہے۔